میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئمہ بیگ نے پاکستان کیوں چھوڑا۔ 2 روز پہلے ان کی ایک ویڈیو آئی جس میں انہوں نے خود اس بات کا برملا اظہار کیا کہ انہوں نے پاکستان ایک طویل عرصے کے لیے چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ کس ملک میں گئی ہیں، کہاں گئی ہیں، اور ابھی تو ان کی کچھ اس طرح کی نامناسب قسم کی تصاویر آئیں، کچھ ویڈیوز آئیں جس کی وجہ سے لوگ ان کو سوشل میڈیا پر ٹرول کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب آئمہ بیگ نے جو کام کیا ہے یہ ان کے شایان شان نہیں ہے۔ اب وہ کس بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ کیا حال ہے جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ میں ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب آئمہ بیگ پاکستان کی شاندار گلوکارہ، بہترین گلوکارہ، خوبصورت گلوکارہ۔ 2 دن پہلے ان کی ایک ویڈیو آئی تھی اور اس میں یہ پتہ چلا تھا کہ جناب آئمہ بیگ نے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آئمہ بیگ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جناب طویل عرصے تک وہ پاکستان سے دور رہیں گی، پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں، لیکن اب ان کی کچھ ایسی ویڈیوز، کچھ تصاویر نکل کر سامنے آئیں جس پر لوگ ان کو ٹرول کر رہے ہیں، ان پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب آئمہ بیگ سے اس طرح کے رویے کی امید نہیں تھی۔ آئمہ بیگ کہاں گئی ہیں، کیوں پاکستان چھوڑا، کس طرح کی ویڈیوز ہیں، اس پر ذرا ڈیٹیلیں بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، سلمان.MRZAA یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو آپ فالو کر لیجئے۔ جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ جناب آئمہ بیگ نے 2 روز پہلے پلین کے اندر ایک ویڈیو بنائی اور بتایا کہ جناب وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں، اور انہوں نے کیپشن لکھا کہ ایک طویل عرصے تک وہ پاکستان سے دور رہیں گی۔ ہوا یہ جناب کہ وہ جدہ پہنچی۔ اچھا، کسی بھی مسلمان سعودی عرب کے اندر، سعودی عرب پاکستان کی دنیا میں نا مسلمانوں کے لیے سعودی عرب وہ ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ وہاں پر ہے، اللہ کا گھر، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود ہے۔ کوئی بھی پاکستانی کسی بھی ملک میں کیوں نہ ہو، اگر وہ سعودی عرب جائے گا تو سب سے پہلے یا تو عمرہ کرے گا یا پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر حاضری دے گا، سلام پیش کرے گا۔ آئمہ بیگ صاحبہ جدہ جاتی ہیں۔ جدہ میں ایک کانسرٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ غالباً شاید پاکستان اور ملیشیا کے اشتراک سے یہ کانسرٹ کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں کئی بڑے اداکار ہیں جو کہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، کئی گلوکار ہیں جو کہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آئمہ بیگ بھی کانسرٹ میں ہوتی ہیں جناب، خوب زبردست قسم کے ان کے جو ایور گرین قسم کے گانے ہیں نا، شاندار قسم کے گانے ہیں، اس گانے پر وہ پرفارم کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ان کی عمرے کی تصاویر نکل کر آتی ہیں، وہ عمرہ کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کیپشن لگاتی ہیں۔ اچھا سا جذباتی قسم کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، میں نے عمرہ کیا ہے 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، یقین جانیے میری زندگی کا سب سے بہترین جسے کہتے ہیں نا وقت وہ تھا جو میں نے حرم میں یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے گزارا۔ اب جناب آئمہ بیگ کی جب یہ تصاویر نکل کر آتی ہیں تو لوگ ان کو ٹرول کرنا شروع کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابھی 2 روز پہلے آپ اچھل کود کر رہی تھیں، گانے گا رہی تھیں اور جدہ میں کر رہی تھیں۔ ویسے تو سعودی عرب کے اندر اب منی بدنام ہو رہی ہے کیونکہ پچھلے سال سلمان خان کا کانسرٹ ہوا تھا وہاں پر، اور یقین جانیے کیا دنیا میں کانسرٹ ہوگا جو جدہ کے اندر ہوا تھا یا سعودی عرب کے اندر ہوا تھا، اور بھائی اس کے ہاؤس فل تھے اور بھائی منی بدنام ہو رہی تھی وہاں پہ۔ مطلب آپ ان کا جو گانا ہے سلمان خان کا منی بدنام ہوئی، تو وہ گانا چل رہا تھا زبردست طریقے سے۔ سعودی عرب کے اندر اب بار کھل رہے ہیں، سعودی عرب کے اندر اب ڈانس کلب کھل رہے ہیں، سعودی عرب کے اندر اب کانسرٹ ہو رہے ہیں، لیکن آئمہ بیگ پر لوگ اس لیے تنقید کر رہے ہیں، اس لیے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ 2 روز پہلے آپ کھڑے ہو کے ڈانس کر رہی ہیں، پرفارم کر رہی ہیں، اور ٹھیک 1 روز کے بعد آپ جا کے عمرہ کر رہی ہیں، وہاں بھی جا کے آپ تصاویر بنوا رہی ہیں، آپ ویڈیوز بنوا رہی ہیں، آپ کی ساری توجہ عبادت کرنے کے بجائے تصاویر پر اور ویڈیوز پر ہے۔ میں نے لوگوں کے کامنٹس پڑھے تو لوگوں کی اس طرح کی رائے ہے۔ اب اس پر میری رائے کیا ہے جناب؟ دیکھیں، آپ سعودی عرب جائیں، میں ہمیشہ جب بھی کہتے ہیں نا کہ انسان ارادہ کرتا ہے، امید کرتا ہے، نیت کرتا ہے جانے کی، یا تو آپ عمرہ کریں جا کے مکہ مکرمہ میں جائیں، حرم میں جائیں، عمرہ کریں، آپ کی فلائٹ شیڈول کے حساب سے ہوتا ہے، یا پھر آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے جا کے حاضری دیں، وہاں سے عمرے کی نیت کریں، احرام پہنیں اور پھر آپ مکہ میں جائیں۔ ایک مسلمان کی نیت، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ نوکری کی غرض سے جا رہے ہیں تو آپ پہلے نوکری کر رہے ہیں یا آپ وہاں پہ انٹرویو دے رہے ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن آئمہ بیگ جس پروفیشن سے تعلق رکھتی ہیں، اس پروفیشن کو ہمارے دین میں اچھا نہیں تصور کیا جاتا، نہیں مانا جاتا۔ گانا گانا، ڈانس کرنا، بال کھول کے گھومنا، میں کوئی شدت پسند نہیں ہوں، میں وہ بیان کروں گا۔ دیکھیں،
ایک ہوتا ہے وائٹ اور ایک ہوتا ہے بلیک اور ایک ہوتا ہے گرے. گرے وہ ہوتا ہے جس میں آپ کہتے ہیں بیچ کا راستہ. شریعت میں بیچ کا راستہ نہیں ہے. یا تو وہ وائٹ ہے یا پھر گرے بلیک ہے, یا تو وہ گناہ ہے یا وہ ثواب ہے. بیچ کا راستہ کوئی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے حنا خان جو کہ اس وقت کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہیں, ان پر شدید تنقید. 17 ملین فالورز پوری دنیا میں. بھارت کی یہ ڈراموں کی بڑی مشہور اداکارہ ہیں, اکشترا کا کردار انہوں نے ادا کیا تھا جس میں ان کو کافی زیادہ مقبولیت ملی تھی. جب وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہیں تو جس طرح کی تصاویر اور ویڈیوز وہ بنوا رہی ہوتی ہیں, دعا کر رہی ہیں, پورا باقاعدہ ان کا فریم بنایا جا رہا ہے, تمام چیزوں نے, تو لوگ کہنے لگے یار آپ ایسی جگہ جا کے تو اپنا موبائل سائڈ پہ رکھ دیتی ہیں, اپنی تصاویر اپنی ویڈیوز کو سائڈ پہ رکھ دیتی, جا کے عبادت کر لیتی. مسلمان گھرانے سے تعلق ہونے کے باوجود حنا خان جو ہے وہ جس طرح کے کپڑے, جس طرح کی ڈریسنگ, جس طرح کے انداز وہ اپناتی ہیں, وہ کافی زیادہ نا مطلب تنقید کی زد میں آتی ہیں. اب آئمہ بیگ تنقید کی زد میں آ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب عبادت کرنے کے لیے آپ گئی ہیں تو آپ عبادت کر لیجئے. ایک دن پہلے آپ جس طرح سے ڈانس کر رہی ہیں, گانے گا رہی ہیں, جس طرح سے پرفارم کر رہی ہیں, وہ شایان شان نہیں ہے اس چیز کے. اور اسی طرح کی تنقید کا سامنا آپ کو پتہ ہے ندا یاسر کو بھی کرنا پڑا تھا کہ جب وہ حج کرنے کے بعد آئی تھیں واپس اور پھر وہ چھٹیاں منانے کے لیے چلی گئی تھیں, تو لوگ تنقید کرتے ہیں. لیکن پھر میں ایک بات کہوں گا, یہ ان کا ذاتی فعل ہے, یہ ان کا ذاتی فعل ہے. اللہ کے نزدیک کون متقی ہے کون نہیں ہے, اس بات کا فیصلہ نہ میں نے کرنا ہے نہ آپ نے کرنا ہے. اس بات کا فیصلہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انسان اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے. اس بات کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے کرنا کہ کون زیادہ متقی ہے, کون متقی ہے اور کون متقی نہیں ہے. تو ہمیں لوگوں کو اس طرح سے جج کرنا نہیں چاہیے, نہیں کرنا چاہیے جج. میرا اپنا نظریہ یہ ہے, انسان کو سب کو پتہ ہے کہ جناب اس کے اعمال کیا ہیں یا اس کو کیا کرنا چاہیے. خیر اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.